سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی میں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرما دیا، اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے یہ بات لوگوں کو سمجھا دی کہ اللہ رب العزت نے ہی تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے، تمہیں پیدا بھی اس نے کیا، تمہیں زندگی گزارنے کے اسباب اور وسائل بھی اسی نے مہیا کیے، تمہیں کھانے پینے کی چیزیں، رہائش کی تمام قسم کی سہولیات رب کائنات نے ہی عطا فرمائی ہیں، اور تم اس کی رحمت کے بغیر ایک لمحہ زندگی نہیں گزار سکتے، لہذا تمہیں ہر وقت اللہ رب العزت کے فرما بردار بن کے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی احکامات کی بجا آوری میں تمہیں اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور قربانی اسی جذبے کے اظہار کا نام ہے جو اسی ہفتے اللہ رب العزت کی رحمت اور توفیق سے مسلمان اپنے رب کے حضور اسی جذبے کے تحت قربانی کے جانور پیش کر چکے ہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس جذبے کے اظہار کے لیے کہ بندہ مسلم اس بات کو تسلیم کرے کہ میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میری نمازیں، میرے روزے، میری خوشیاں اور میری غمیاں، میرا گھر ہو یا بازار، دن ہو یا رات، کاروبار ہو یا عبادت، میرا ہر کام صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے، اس کی تعلیمات کے تابع ہو کے میں زندگی بسر کرنے والا ہوں، اور میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں، اور میں اللہ کا ہمیشہ فرما بردار بن کے رہنے والا ہوں۔ قربانی اس جذبے کے اظہار کا نام ہے کہ میں ہمیشہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کروں گا، جیسے جانور میں نے پیش کر دیا، اللہ کی تعلیمات کا جو بھی تقاضا ہوگا میں اس پہ عمل کرنے والا ہوں گا۔ اور ہمارے اسلاف نے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، ان کی ساری زندگی قربانیوں کی عملی تصویر رہی، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں اگر انہیں وقت دینا پڑا تو وہ بھی تیار، اگر انہیں مال و دولت پیش کرنا پڑا تو اس کے لیے بھی تیار، اور اگر کبھی وطن کو چھوڑنا پڑا اس کے لیے بھی تیار رہے، اور اگر کبھی اولاد اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا تو اس کے لیے بھی تیار، حتیٰ کہ اپنی جانوں کو قربان کرنا پڑا اس کے لیے بھی وہ تیار رہے، اور عملی طور پہ ان سارے کاموں کو اختیار کر کے دنیا میں اللہ کی رضا اور کامیابی کی سندیں حاصل کر لی۔ اور اللہ رب العزت نے انہی کے متعلق ہمیں فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا ایمان، اگر تمہارے دل کے جذبات، اگر تمہارے عقائد و نظریات، اگر تمہاری فکر اور سوچ، اگر تمہارا منہج اور تمہارا طرز زندگی انہی لوگوں کی طرح ہو جائے جو نبی کریم علیہ السلام کے فرما بردار اور آپ کے صحابہ تھے،
تو پھر ہی تم کامیاب ٹھہرو گے۔ انہی عظیم المرتبت اور رفیع المقام جانثار فرما بردار صحابہ میں سے جنہوں نے سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور تعلیمات پہ عمل کرنے کے لیے پیش کر دیا، ایک بڑا ہی عظیم نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں میں چوتھے نمبر پہ اسلام کو قبول کرنے والے اور مسلمانوں کے خلیفہ ثالث، اللہ رب العزت کی رحمت سے اور اس کی دین اور عطا سے پوری امت مسلمہ میں چوتھے نمبر کا مقام و مرتبہ حاصل کرنے والے داماد رسول بھی، غنی اور سخی بھی، کاتب وحی بھی، جامع القرآن بھی، اور شہید مدینہ اور شہید اسلام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ انہی دنوں میں ان کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ آج 15 تاریخ ہے، 18 تاریخ اسی مہینے کی ذوالحجہ کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربانیوں کی عملی تصویر ہے۔ ہر چیز اپنے رب کے نام پہ قربان کر دی، اور اللہ رب العزت نے بھی انہیں انتہائی اونچا بلند مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وطن چھوڑنے والے، ہجرت کرنے والے، حبشہ کی طرف جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو انتہائی پریشان کیا جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت فرما دی، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ اور بھی صحابہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئے، لیکن حضرت عثمان اکیلے نہیں گئے۔ حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور آپ کی بیٹی ہے، وہ حضرت عثمان کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضرت عثمان داماد رسول علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی رضا کے لیے وطن کی قربانی دینا پڑی تو مکہ کو چھوڑ کے حبشہ چلے گئے، اور اکیلے نہیں گئے، میاں بیوی دونوں گئے، حضرت عثمان بھی اور حضرت رقیہ بھی۔ حضرت عثمان کی بیوی اور نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی، اور اسلامی تاریخ میں اس امت میں یہ سب سے پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی ہے، جس نے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے لیے میاں بیوی دونوں نے وطن چھوڑا ہے۔ اور کہا جاتا ہے حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے راہ خدا میں ہجرت کی ہے۔ قربانی کا سبب بھی یہی کہ دین پہ عمل کرنے میں جو چیز بھی رکاوٹ بنے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار رہو، یا دین کی سربلندی کے لیے جس چیز کو قربان کرنا پڑے اس کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وطن چھوڑا، پہلی مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور دوبارہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کی بیوی محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گویا 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی طرف بھی اور مدینہ کی طرف بھی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی شرم و حیا والے، انتہائی متقی اور پرہیزگار، تھوڑا بولنے والے، لیکن جب بولتے تو انتہائی بہترین اور معیاری گفتگو کرتے، نفلی روزے کثرت سے رکھنے والے، فرضی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ
نوافل کی ادائیگی پہ توجہ دینے والے، اللہ کے حضور صدقہ و خیرات کرنے والے۔ حضرت عثمان بہت بڑے تاجر تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں مال قربان کرنے کی ہمت اور توفیق بھی دی تھی۔ مال بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن توفیق کسی کو ملتی ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ بھی کر سکے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں مدینہ منورہ جب پہنچتے ہیں، مدینہ منورہ کے اندر مسلمان ہجرت کر کے آئے، اپنی جائیدادوں کو قربان کر کے آئے، اور بہت سے اپنے بیوی اور بچوں کو بھی مدینہ ہی چھوڑ کے آئے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آئے، اپنا سرمایہ چھوڑ کے آئے، اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے۔ کس لیے؟ اللہ کے دین پہ پورا عمل ہو جائے، اللہ کی تعلیمات کو ہم پوری طرح اپنا سکیں۔ اور مدینہ منورہ جب پہنچے، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں ہے، اور وہ ایک یہودی کا ہے، یہودی کے قبضے میں، اور یہودی مسلمانوں کو میٹھا پانی نہیں دیتا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین بن کے آنے والے، آپ تو جانوروں کو پریشانی میں دیکھتے تو بے تاب ہو جاتے، اور مسلمانوں کو میٹھا پانی نہ ملے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کر دیا، یہودی کے پاس میٹھے پانی کا کنواں ہے، اگر کوئی مسلمان اس کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فحافہ رہا عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جس شخصیت محترم کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں ہر طرح کی قربانی دینے والے۔ یہودی سے بات تھی، اس دور میں 35,000 درہم سے بات ہوئی، اور 35,000 درہم اس یہودی کو ادا کر کے کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے فی سبیل اللہ وقف کر دیا۔ مسلمان میٹھے کنویں سے پانی پیتے رہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ حالات کٹھن ہو جائیں، معاشی حالات تنگ ہو جائیں، مسلمانوں پہ پریشانی آ جائے، تو مسلمان کا وتیرہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ذخیرہ اندوزی شروع کر دے، اپنی چیزوں کے ریٹ پہلے سے بہت زیادہ بڑھا دے، بلکہ مسلمان کا طریقہ حضرت عثمان کا ہونا چاہیے، جس کے پاس گنجائش ہے مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں فی سبیل اللہ مہیا کر دے، نہیں تو سستی کر دے۔ حضرت عثمان نے کنواں خرید کے وقف کر دیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت لے لی۔ پھر موقع آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد نبوی تنگ ہو جاتی ہے، نمازی زیادہ ہو جاتے ہیں، نمازی زیادہ، مسجدیں تنگ۔ اور آج صورتحال کیا ہے، مسلمانوں کی آبادیاں بہت، تعداد بہت مسلمانوں کی، بازار بھرے ہوئے، اور دیگر پبلک مقامات پہ انتہائی رش، لیکن مسجدیں ویران پڑی ہوئی، مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن وہ دور مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، لیکن سارے مسلمان مسجد میں آتے ہیں، اس لیے مسجد کی جگہ تنگ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسجد کی توسیع کے لیے اعلان کر دیا کہ ساتھ والی جگہ اگر کوئی مسلمان خرید کے مسجد کے لیے وقف کر دے تاکہ مسجد نبوی وسیع ہو جائے، میں اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مسجد کے لیے جگہ، حضرات اس سے یہ بھی پتہ چلا مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کی توسیع اور مسجدوں کی دیکھ بھال یہ رسولوں اور نبیوں کا کام ہے، اور مسجد کے کام کے لیے توجہ دلا دینا یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور مسجد کی توسیع، ترقی، تعمیر میں حصہ ڈالنا
یہ مسلمانوں کا شیوا ہے اور یہ حضرت عثمان کا طریقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جاتے ہیں، جا کے بات کرتے ہیں، 20-25 ہزار کا وہ ٹکڑا خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے اور نبی کریم علیہ السلام سے گزارش کرتے ہیں، اللہ کے رسول میں نے وہ جگہ خرید لی ہے اور مسجد کے لیے وقف کر دی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دوبارہ جنت کی بشارت دیتے ہیں، عثمان تم جنتی ہو۔ حضرات کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، مال ہے لیکن خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو پانی پلانے کے لیے۔ خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی مسجد کو توسیع کرنے کے لیے، اس کو وسعت دینے کے لیے۔ آج بہت سے مسلمان لاکھوں خرچ کرتے ہیں فحاشی کے پروگرام کرانے کے لیے، اور رقاصہ عورتیں اور ناچنے والوں پہ پھینکتے لاکھوں روپے، لیکن مسلمانوں کا طریقہ مسجدوں کو وسیع کرنا، اللہ رب العزت کے دین اور نیکی کے کاموں پہ خرچ کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے حضرت عثمان کے بہت سے فضائل کو بیان کیا۔ آپ نے اپنی زندگی مبارک میں حضرت عثمان کو شہید بھی قرار دے دیا۔ جب آپ احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث کے مطابق احد پہاڑ نے حرکت شروع کر دی۔ احد پہاڑ محبت سے حرکت کرنے لگا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، احد پہاڑ یحبنا ونحب، یہ پہاڑ ہو کے اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے حرکت شروع کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام نے پاؤں سے ٹھوکر لگائی، فرمایا اسکن احد، احد رک جا، فلیس علیک الا نبی وصدیق وشہیدان، احد تمہیں پتہ نہیں تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ صدیق اکبر بھی موجود اور حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے زبان نبوت سے دونوں کو شہید قرار دے دیا، دونوں شہید ہوں گے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اصدقہم حیاء عثمان، شرم و حیا کو اختیار کرنا مسلمان کا وتیرہ ہے، شرم و حیا کو اپنانا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری پوری امت میں سے سب سے زیادہ شرم و حیا والے حضرت عثمان ہیں۔ ان عثمان رجل حیی، عثمان تو بہت ہی شرم و حیا والے۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پہ نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ اس عثمان کا حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ وہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم باغ کے اندر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما، دروازہ کھولنے کی استدعا کی گئی، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے اجازت مانگی، آپ نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، دروازہ کھول دو، آنے والے کو اجازت دے دو اور اسے جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ جب میں نے دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم اور خوش نصیب انسان، اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دینے والے، اللہ کے لیے اپنے وقت کو قربان کرنے والے، اللہ کے لیے اپنا سرمایہ اسلام کی سربلندی کے لیے لگانے والے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی اور خیر کے کام کرنے والے، دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے میدانوں میں جانے والے، نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے دنیا میں جنت کی بشارتیں لے رہے ہیں، جنت کی خوشخبریاں دنیا کے اندر۔ اور بیعت رضوان جو ہوئی ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے،
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً 1400 صحابہ کو ساتھ لے کے عمرے کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو روک دیا گیا کفار کی طرف سے کہ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کے بھیجا، مکے والوں کو بتلاؤ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان نے جا کے سمجھایا، لیکن وہ کہنے لگے عثمان تم عمرہ کرنا چاہو کر لو، مسلمانوں کو آپ کے رسول کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے رسول کو عمرے کی اجازت نہ ہو اور میں عمرہ کر لوں؟ اور ادھر غلط افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان زندہ تھے لیکن افواہ پھیل گئی۔ نبی کریم علیہ السلام ایک کیکر کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے، 1400 صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، ہمارے سفیر کو حضرت عثمان کو کاتب وحی داماد رسول علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو، کٹ جائیں گے مر جائیں گے لیکن عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ حضرات عقیدہ بھی سمجھ لیں بڑی محبت کے ساتھ، نبی کریم پوری کائنات کے امام اور 1400 ولی موجود، ایک ولی نہیں 1400 ولی اور اتھینٹک ولی جن کی ولایت کی گواہیاں عرش والے نے اپنے کلام میں دی ہیں، لیکن کسی کو غیب کا علم ہوا کہ حضرت عثمان تو زندہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا، اس لیے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس۔ ہاں بتا دے اپنے رسولوں کو کوئی بات بتا دے، نہ بتائے تو پتہ نہیں چلتا۔ غیب اللہ کے پاس۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے 1400 صحابہ نے بیعت کر لی، اور صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کیونکہ نیکی اور خیر کا کام اگر حضرت عثمان ہوتے وہ بھی بیعت کرتے، لیکن عثمان موجود نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان کی طرف سے بھی میں ہی بیعت کرتا ہوں۔ فرمایا یہ میرا ہاتھ دیکھو، ہاتھ ہی ید عثمان، آج میرے اس نبوت والے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ سمجھ لو، یہ عثمان کا ہاتھ اور یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ السلام کا مبارک ہاتھ، آپ نے فرمایا اس ہاتھ کو آج عثمان کا ہاتھ سمجھ لو، کتنا مبارک ہاتھ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ میرے رسول علیہ السلام یہ 1400 صحابہ جو حدیبیہ کے مقام پہ آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ کی بیعت نہیں، یہ عرش والے اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، رب کائنات فرماتے ہیں نیچے میرے رسول کا ہاتھ، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ۔ عرش والا فرماتا ہے میں نے محبت سے اپنے صحابہ کے اوپر اپنی رحمت کے ہاتھ کو رکھ دیا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کر لی ہے، رب کائنات نے ہمیشہ کے لیے ان کو معاف کر کے جنت کی سندیں عطا کر دی ہیں۔ اور جس کی وجہ سے بیعت ہوئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم، حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن فتنوں کا تذکرہ کیا، فتنے ہوں گے۔ اتنی دیر میں نے دیکھا ایک آدمی اپنا منہ سر چھپائے ہوئے جا رہا ہے۔ رحمت کائنات نے اشارہ کیا، فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، کعب فتنوں کے دور میں یہ بندہ ہدایت کے راستے پہ ہوگا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں گیا، فوراً میں نے حضرت عثمان کو روکا، ان کو کندھوں سے پکڑا،
ان کا چہرہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف کیا، پوچھا اللہ کے رسول یہ ہدایت پہ ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم، ہاں یہی کہہ رہا ہوں، فتنوں کے دور میں حضرت عثمان ہدایت اور صراط مستقیم پہ ہوں گے۔ ہدایت یافتہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرات جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے، کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و کتار رونا شروع کر دیتے۔ پوچھنے والے نے پوچھا عثمان، جہنم کا تذکرہ بھی آتا ہے، جہنم کی آگ کا تذکرہ بھی آتا ہے، آپ روتے نہیں؟ قبر پہ بہت روتے ہیں۔ حالانکہ عثمان وہ ہیں جنہیں جنت کی خوشخبریاں مل چکی ہیں، اور عثمان وہ ہیں جنہیں شہادت کی خوشخبری مل چکی، جنہیں رب کائنات نے معافی کی سند عطا کر دی، جنہیں رحمت کائنات نے شہید قرار دے دیا، پھر بھی قبر سے اتنے خوف زدہ۔ اور ہمیں کون سی خوشخبری ملی ہے؟ ہمیں تو خوف ہی کوئی نہیں، ہمیں تو پرواہ ہی نہیں۔ کئی دفعہ قبر پہ کھڑے ہو کے بھی چغلی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان فرمانے لگے، پوچھنے والے، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منها، میں نے کبھی قبر سے زیادہ خوفناک منظر دیکھا ہی نہیں ہے۔ قبر کا منظر انتہائی خوفناک، لیکن پتہ اس کو ہے جو قبر میں گیا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے؟ اللہ ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو دفن کر کے آتے ہیں اور بھول جاتے ہیں دنیا کے انہی کاموں میں، اور اسی نافرمانی کی ڈگر کو ہم پھر سے اختیار کر لیتے ہیں۔ جب ہم کسی کو دفن کر کے آتے ہیں تو ایک دو دن کہتے ہیں ہاں جی یہی ٹھکانہ ہے، یہی آنا ہے، تیاری کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد نماز بھی گئی، روزے بھی گئے۔ حضرات اسی مسجد کے کئی ہمارے بھائی والد صاحب فوت ہو گئے، پوچھا قاری صاحب کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ پکے نمازی ہو جاؤ، جتنی نمازیں پڑھو گے، نیت کرو نہ کرو تمہارے والد کو ثواب پہنچے گا۔ 2 دن پڑھ لی، 4 دن پڑھ لی، پھر بس غائب۔ ہمیں خوف نہیں آتا کہ قبر میں نہ اقتدار ساتھ، نہ اختیار ساتھ، نہ ہوتے ساتھ، نہ گاڑیاں، نہ بنگلے، نہ بلڈنگیں، نہ اولاد، نہ دوست، نہ باڈی گارڈ، اپنا عمل ہوگا اور جواب دینا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر انتہائی گرمی کا موسم ہے اور حالات بھی کٹھن ہیں، سفر دور کا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں جہاد کے لشکر کی تیاری کا سامان جمع کرو، اور جو اس لشکر کو تیار کر دے میں اللہ کا رسول جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لوگ سامان لے کے آئے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لے کے آئے، لیکن سامان پورا نہیں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اللہ کے رسول میں 100 اونٹ دیتا ہوں۔ فرمایا اور بھی ضرورت؟ حضرت عثمان پھر اٹھتے رہے، آپ پھر اعلان کرتے رہے۔ حضرت عثمان پھر اللہ کے راستے میں جانور دیتے رہے۔ حضرات اونٹ اور گھوڑے ملا کے ایک جگہ پہ 1000 جانور دیا، 1000 جانور۔ اور حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے لشکر کو اس طرح تیار کیا کہ اونٹ کے پاؤں کو باندھنے والی رسیاں بھی میں نے پوری کر دی، وہ بھی میں نے کمی نہیں چھوڑی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے عثمان ابھی اور بھی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان پھر گھر جاتے ہیں، گھر سے پیسے لے کے آتے ہیں، 1000 دینار سونے کے سکے، 1000 سونے کے دینار، اور رحمت کائنات کی گود میں ڈال دیے۔ آپ ایسے اچھال رہے اور ساتھ فرما رہے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرو تم پھر بھی جنتی ہو، کوئی بھی نیکی نہ کرو تم پھر بھی جنتی ہو۔ حضرات یہ مقام ملتے ہیں، یہ بلندیاں اور عظمتیں ملتی ہیں، یہ دنیا میں کامیابی کی شہادتیں ملتی ہیں،
اللہ سے سچی وفاداری اور فرما برداری کے ساتھ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تابعداری کے ساتھ اللہ ہمیں بھی اپنے اور اپنے رسول علیہ السلام کی سچی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔